دیکھیں بات بڑی مختصر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پر ایک حملہ ہے، بربریت کا حملہ ہے، جھوٹ کا حملہ ہے، فریب کا حملہ ہے۔ یہ پورا نظام کھڑا کر دیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر۔ جو 8 فروری اور 9 فروری کی تاریخ رات تھی، اس رات جس طرح پاکستان کے عوام کے فیصلے کو مسخ کیا گیا، اس کے بعد اب اس نظام کی ضرورت بن گئی ہے کہ حیوانگی کو بڑھایا جائے، کہ عوام کی آواز جہاں بھی ہے اس کو سلب کیا جائے، عوام کے نمائندے جہاں بھی ہیں ان کو رد کیا جائے، وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، یا ہمارے 26 اراکین پنجاب اسمبلی کے جو ہیں ان کی بات ہو۔ ہر جانب یہ کوشش ہے، ہر سطح پہ یہ کوشش ہے کہ عوام کی آواز کا گلا گھونٹا جائے۔ کوئی آئین، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ممبر کو اس بنیاد پر آپ ایوان سے باہر نکالیں کہ اس نے احتجاج کیا ایوان میں۔ احتجاج کا پیرایا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئین بڑا واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 62، 63 اور اس کے ساتھ جو قانون بنایا گیا ہے، انہی 2 آرٹیکلز کی بنیاد پر، اس کے سوا کسی بنیاد پہ آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو، کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو اسمبلی سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو ہم ظاہر ہے اس کا قانونی سطح پہ تو ہم بالکل ہم دفاع کریں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب اس ملک میں قانون ہے کہاں، آئین ہے کہاں؟ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اب ہم عدالتوں کی جانب جاتے ہیں بغیر کسی امید کے۔ اب عدالتیں ہمارے لیے عمارتیں ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہ عدالت ہے، لہٰذا ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم یہ یاد دلائیں ان عدالتوں کو کہ قانون کوئی چیز ہے اس ملک میں، یا کم از کم قانون تھا۔ ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا ان کا حق ہے، یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے۔ ہر سطح پہ اس وقت اس ملک میں لا قانونیت ہے۔ وہ ادارے جن کا کام قانون کو نافذ کرنا ہے، وہ سب سے بڑھ کر قانون کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ دور ہے جس میں پاکستان داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح کے ادوار ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ پاکستان کی پوری تاریخ، 78 سالہ تاریخ جو ہے، وہ تاریخ ادوار پر ہی مشتمل ہے، ماں سوائے چند سالوں کے۔ تو ایک اور تاریخ دور ہمارے سامنے ہے۔ اس تاریخ دور سے ہمیں گزرنا ہے اور پاکستان کو روشنی کی جانب لانا ہے، فلاح کی جانب لانا ہے، پاکستان کو ہم نے سچائی کی جانب لانا ہے۔ ان 26 اراکین نے جنہوں نے آواز حق بلند کی، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہر سطح پہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام ان کو یاد رکھے گی۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے ان کا مقدمہ کون لڑ رہا ہے۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ پاکستان کی عوام کو انسان دشمن بجٹ بنا کر مشتعل کر سکتے ہیں، لیکن مشتعل کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بربریت سے آپ ان کو خاموش کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ پاکستان کی عوام خاموش نہیں ہوگی۔ پاکستان کی عوام اپنا حق لے کر چھوڑے گی۔ وہ حق ہم عدالت میں نہ لے سکے تو سڑکوں پہ لیں گے، لیکن یہ حق ہم نے لینا ہے، یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ ہم سب متحد ہیں، ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ بچر صاحب، آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام بھیجا ہے کہ پوری پارٹی آپ کے ساتھ متحد ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جنگ ہم پاکستان کی عوام کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اور یہ ہم لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی اپنا سیٹیں 27 آپ کے پاس ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی۔ اس وقت ایک تو پوزیشن واضح کی جائے کہ آپ صرف سنی اتحاد کونسل ہے جو موجودہ رزلٹ آیا اس کے مطابق کیا پوزیشن، اور دوسرا آپ کا جو اپنا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہ کب لائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی، ہمیں ووٹ ملا ہے عمران خان پہ، یہ ہیں، یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 107 ایک ہمارے ممبر آئے نہیں، جو میاں اسلم اقبال صاحب کا آپ کو پتہ ہے، 106 جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے سب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم انشاءاللہ تعالی اپنا سیشن اسمبلی کے باہر محرم کے بعد لگا رہے ہیں۔ یہ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ماحول کے اندر اڈیالہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ کوئی معاہدہ پہ صلح ہو سکے۔ ایک تو اس پر کیا پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی موو کو ویلکم کرتی ہے یا اس کے لیے تیار ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں تحریک اعتماد لائیں گے جیسے نمبر پورا ہو۔ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کی کمزوری ہے جس سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت گرا دی جائے گی اور اس لیے تحریک یا اس قسم کی چیزوں سے آگے نہ بڑھے؟ اس کو بھی گرا دی جائے گا۔ دیکھیں، اگر کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے آئین کی جانب واپسی کے لیے، کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عدالتوں کی آزادی کے لیے، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔
یہ قدم اٹھانے کی اہلیت کیا میاں نواز شریف رکھتے ہیں؟ ہمارا اندازہ ہے کہ وہ یہ اہلیت نہیں رکھتے. اہلیت وہی رکھتے ہیں جو اس نظام پر قابض ہیں، جن کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. تو ہم اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بسکٹ کھانے کا شوق نہیں ہے، ہمیں چائے پینے کا شوق نہیں ہے. وہ ہم نے کر کے دیکھ لیا دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں. 4 نشستیں ہم نے کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی، PMLN اور MQM کے ساتھ. کیا نتیجہ تھا اس کا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو. ہمیں کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا نہیں، اجازت نہیں ملی. تو یہ تو وقت ہے اس حکومت کی. تو یہ کیا آئین اور قانون کی باتیں کرنے اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے تو ہم دیکھیں گے کیا بات یہ کرتے ہیں اور اس بات کی کیا وقت ہے. اس وقت یہ چہمگوئیاں ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹھوس بات نہیں ہے. ایک منٹ جی. خیبر پختونخوا کی حکومت ہرگز ہماری کمزوری نہیں ہے. دیکھیں، ہم اب عوام کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں. حکومتیں آنی جانی چیز ہے. پنجاب اسمبلی میں ہماری 107 نشستیں ہوں، ہماری 80 نشستیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے، وہ اٹھتی رہے گی. خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ حکومت ہے، وہ پاکستان کے عوام نے، خیبر پختونخوا کے عوام نے بنائی ہے. اس حکومت کو جو گرائے گا وہ عوام کا مجرم ہوگا. لیکن ہم اس ڈر سے کہ حکومت گر جائے گی اپنی بات مدھم نہیں کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو راستہ ہم نے اپنایا ہے وہ آئین کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایک سیٹ بھی نہ بچے، کوئی ایک حکومت نہ بچے، ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. یہ بتائیے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جیل سے یہ کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ ہمارے سے بھی آگے مشورہ کرے. آپ کا تو باقاعدہ نام لیا انہوں نے، اس میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگ ان کے پاس بھی جائیں گے؟ جی یقیناً میری شاہ محمود صاحب سے پچھلے 1-2 ماہ میں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں پھر بھی ضرور انشاءاللہ اپنی کوشش کروں گا. دیکھیں، آج کل میرے ملاقات کرنے پہ شاید کوئی بڑا صاحب جو ہے معترض ہے، تو مجھ سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی. لیکن میں ضرور کوٹ لکھپت جیل جاؤں گا، قریب جاؤں گا، اور وہاں میں شاہ محمود صاحب اور دیگر جو ہمارے اسیران ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ اور باقی تمام دوست، ان سے ملاقات کرنے کی یقیناً کوشش کروں گا. سلمان صاحب یہ بتائیں، آرٹیکل 62-63 کے علاوہ جو آپ نے بتائی جو اس پہ تھے، اس کے علاوہ ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی اور راستہ موجود ہے؟ نہیں. اور 62-63 کو لے کے جس قسم کا ریفرنس ابھی تک ظاہر تو نہیں موجود سننے میں آ رہا ہے، کیا یہ ریفرنس 62-63 پہ پورا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں پورا آتا. دیکھیں، یہی میں نے عرض کیا نا، یہ کہنا کہ ہلڑ بازی ہوئی ہے، اس سے تو کوئی بندہ، کوئی منتخب نمائندہ جو ہے وہ غیر منتخب نہیں ہو جاتا، وہ اپنا استحقاق نہیں کھو بیٹھتا. اس لیے یہ بالکل لغو بات ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کسی کو جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے پارلیمان میں، اسمبلی میں، اس کو آپ محروم کریں اس کی نشست سے. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو آپ کے ہے پیٹرن چیف، وہ تو اینی بات نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں غیر علی ملکوں سے میں مذاکرہ نہیں، ان سے بات کروں گا. یہ کھلا تضاد بالکل نہیں ہے کھلا تضاد. دیکھیں، یہ ہم بات درست کرتے ہیں. عمران خان صاحب درست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ نے آئین کو پامال کر دیا، جب آپ آئین پہ قابض ہو گئے، تو پھر میں قابض سے بات کروں گا نا. جس دن آپ آئین کو آزاد کریں گے یا آئینی نظام قائم ہوگا، تو پھر جو آئینی ادارے ہیں، جو آئینی طور پہ حکومت اگر بنے گی عوام کے ووٹ لے کر، در حقیقت عوام کے ووٹ لے کر جو حکومت بنے گی، تو یقیناً اس سے بات ہوگی. اس وقت تو صرف ایک حیولہ ہے، ایک مسخ شدہ نظام ہے ہمارے سامنے. آئین کی کتاب ہے، لیکن وہ کتاب کہیں دبی ہوئی ہے، اس کی روح جو ہے وہ مفقود ہو چکی ہے. اس پہ جو قابض قوت ہے ہم اسی سے بات کریں گے. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم میسج کمپین لانچ کریں گے. ایک تو یہ بتائیے گا گزشتہ 2-3 سالوں سے کوئی میسج کمپین پنجاب لانچ نہیں کر سکا خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے. کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں کمزوری ہے یا آپ لوگوں کو یونائٹ نہیں کر پائے؟ اس کا یہ بھی صاحب فرما دیجیے گا راجہ صاحب، اس کا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ ان کے خلاف جو جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں، اس کے اگینسٹ آپ کون سی پی لے کے اسپیکر کے اگینسٹ کوئی پوز کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو لیں گے، کس طرح سے آپ نے اپنی کوئی کمپین بنانی ہے؟ یہ میں عرض کروں، جو آپ نے بات کی تحریک کی، دیکھیں تحریک جو ہے وہ مسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک دن جا کر ہم نے کوئی قلعہ فتح کرنا ہے.
یہ پاکستان کے عوام کے شعور کی جد و جہد ہے، اور وہ بالکل اپنی جگہ توانا ہے، وہ قائم ہے۔ ہم کسی خطرے میں نہیں اپنے لوگوں کو ڈالیں گے۔ جب آپ کھلی سیدھی گولیاں چلائیں انسانوں پر، تو پھر ہماری بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنی تحریک کو وہ رنگ دیں، وہ پیرایا دیں، وہ انداز دیں کہ ہم اپنے لوگوں کی جانوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ ہم بالکل آگے بڑھیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں ڈالیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے بشیر صاحب بالکل آپ کو بتائیں گے، آپ بتائیے بشیر صاحب۔ نہیں آپ کیجیے۔ جی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفینیٹلی ہم اسپیکر کے خلاف اس کے غیر آئینی جو بھی اقدام ہے، ہم اپنا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں، اپنی قانونی چارہ جوئی ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، کھوسا صاحب ہیں، تو ان کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ تعالی ریفرنس بنے گا وہ دیں گے جو بھی ہمارے سے۔ اب ڈیفینیٹلی جو غیر قانونی کام اسپیکر صاحب کریں گے تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہماری ایک پارٹی کا پوری طرح ایک یہ میٹنگ ہوگی جس کی سربراہی کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب ہماری لیگل ٹیم کی اور کھوسا صاحب، تو ان سے بیٹھ کے اب ان کی رہنمائی میں ہم نے چلنا ہے جس طرح یہ ہمیں چلائیں۔ ایک منٹ نہیں، یہ نہیں کہا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم حقیقی اسمبلی، حقیقی نمائندوں پر مشتمل اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کے باہر بھی لگائیں گے، یہ نہیں کہا کہ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ وادی کے جو الیکشن ہوئے تھے اس پر وہاں کی عوام نے بڑا شعور دکھایا ہے اور وہاں کے الیکشن کمیشن کو جوتوں کا ہار پہنایا ہے اور عدالتوں میں اس کو جیتا جا رہا ہے۔ 8 فروری کو یہاں پر بھی عوام نے شعور دکھایا، مگر آپ کی جماعت بالکل خاموش رہی اور کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی چیز الیکشن کمیشن کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ کیا کمزوری ہے، کیا مجبوری ہے آپ کی؟ نہیں، کوئی کمزوری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ دیکھیے ایک فسطائیت کا ماحول ہے، گولی کا ماحول ہے، دھونس کا ماحول ہے، یہ موقع بالکل آگے آیا کھڑا ہے، تاریخ اپنا موڑ خود مڑتی ہے، ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں جہاں پاکستان کی عوام کا فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ برتر ہوگا۔ نیوز کا ٹائم ہو گیا جی سر۔ لاسٹ کوسچن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، ایران کی اسرائیل کے ساتھ جو کشیدگی حسم ہوئی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو آپ کوئی اپریشیٹ کریں گے وردی والوں کو اس کام پر؟ دیکھیے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو بھی ادارہ اپنا آئینی کردار ادا کرتا ہے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ہم ہر اس سپاہی کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، تو ہمارا یہی موقف ہے۔ لیٹ ہو گئے۔